गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज वोकैबुलरी टाइम की इस न्यू वीडियो में हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन वर्ड्स पे आप अटेंशन दें तो आपको नज़र आएगा कि इससे आपकी बहुत सारी वोकैब में इजाफा होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स में भी इजाफा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक चीज़ ऐड की है, वो ये है कि मैंने एक वर्ड्स के साथ साथ उनकी पिक्चर्स भी ऐड की हैं, जिससे ये होगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग में जो है वो इंक्रीज़ आएगा और इससे आपको जो है वर्ड्स को सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करने में आपको फ़ायदा होगा। एक्चुअली इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी मुश्किल में फंस जाना। तो इसके सिनोनिम में आपके पास आएगा डिफ़िकल्टी, ठीक है, ये भी वही होता है, मुश्किल में फंस जाना, बहुत मुश्किल आ जाना। क्वैगमायर, ये एक नया वर्ड है जो कि प्रेडिकेमेंट का सिनोनिम है। इसका मतलब भी यही होता है कि किसी मुश्किल मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाना। उसके बाद आपके पास जो है एंटोनिम्स में अगर आप देखें तो आपके पास है फिक्स, यानी कि कोई मुसीबत में जो आप फंस जाते हो उससे बाहर निकल आना, ठीक है, उसका सोल्यूशन मिल जाना, ठीक है, या आप फेलियर से कामयाबी की तरफ आ जाएं तो इसे हम कहते हैं सक्सेस। ये भी प्रेडिकेमेंट का एंटोनिम है। तो आपके पास जो इसकी एग्जांपल है वो है अवर इकोनॉमिक प्रेडिकेमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इफ़ वी बिकम थ्रिफ्टी इन स्पेंडिंग। वो कह रहा है कि हमारी जो माशी मुसीबतें, हम माशी मसाइल हैं, इनका हल मुमकिन है अगर हम अपनी जो अखराजात को हैं वो हम कंट्रोल कर लें। अगर हम अपनी फजूल खर्ची को कंट्रोल कर लें तो इससे हमारी क्या है, जो हमारी इकनॉमिक प्रेडिकेमेंट हैं, इकनॉमिक मसाइल हैं, वो हमारे सही हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि गाइस, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना बुरे तरीके से, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या आता है, सिनोनिम्स में वर्ड आते हैं ग्रेव या बैड और हीनस। हीनस क्राइम का मतलब होता है बहुत ऐसे क्राइम्स जो कि आपके पास जो है पेनलाइज होते हैं, जो कि बहुत माशरे में बुरे समझे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ग्रीवस का एंटोनिम है वो है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि खुशकिस्मत होना, ठीक है। हिंदुस में आपका ग्रेव होता है, मतलब ग्रेव मुश्किल सिचुएशन होना, बहुत यानी कि बहुत जैसे हम कहते हैं कि ग्रेव सिचुएशन है, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। तो या बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरे तरीके से किसी को हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। जबकि फॉर्चुनेट ये होता है कि आपका खुशकिस्मत होना, ठीक हो गया, एक अच्छा एक पॉजिटिव वर्ड है। डिलाइटफुल भी इस तरह से यही होता है कि खुश होना और खुशी के लम्हात में को एंजॉय करना। तो इसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो है जॉबलेसनेस इज़ ब्रीडिंग ग्रीवियस क्राइम्स इन द सोसाइटी, ठीक है। जॉबलेसनेस इज़ ब्रीडिंग ग्रीवियस क्राइम्स इन द सोसाइटी, ठीक है। वो कह रहा है कि बेरोज़गारी की वजह से माशरे में जो है वो बुरे जो हमारे पास क्राइम्स हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फोर्स या ऐसी कोई क़ुव्वत या कोई ऐसा फैक्टर जो कि आपको कुछ करने पे मजबूर कर दे, ठीक है, जो आपका एक आपको फोर्सिंग फैक्टर होता है, प्रेसिंग फैक्टर होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें इसका जो सिनोनिम है वो है फोर्स, ठीक है। इम्पीटस का ये हमारे पास सिनोनिम है इम्पल्स। इम्पल्स का भी वही मतलब होता है कि इम्पल्स जो कि आपको फोर्स करती है कुछ करने पे। इंसेंटिव कहते हैं कि जैसे आपके पास, यानी कि व्हाट इज़ इंसेंटिव इफ़ आई डू योर वर्क, यानी कि मैं अगर आपका काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द इंसेंटिव, या वो कौन सा फैक्टर होगा जिसकी वजह से मैं आपका काम कर दूं, ठीक है। तो अगर आपके पास एंटोनिम इसका इम्पीटस का देखें तो आपके पास आता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है कि किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना, ठीक है। वहाँ पे तो है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करना, आपको इम्पीटस देना, आपको एक फोर्स देना, आपको इंसेंटिव देना। हिंड्रेंस होता है कि ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि आपको कुछ भी करने से रोकता है, ठीक हो गया। हिंड्रेंस। ऑब्स्टिकल भी वही होता है कि बीच में रोड़े अटकाना, कुछ, ठीक है, मुश्किलात पैदा करना, ठीक है। तो इम्पीटस के एग्जांपल है पॉवर्टी वाज द इम्पीटस बिहाइंड हिज सक्सेस, यानी कि वो जो उसको कामयाबी मिली है उसकी वजह ये थी कि वो बहुत गरीब था और उस गुर्बत से निकलने के लिए उसने बहुत सख्त मेहनत की। तो वो गुर्बत जो है वो उसका इम्पीटस था, वो फैक्टर था जिसने उसको कामयाबी दिलाई। तो आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कि जो है ना, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करवाना, ठीक हो गया। तो जैसे कि आपके पास बुली है, ये इसका सिनोनिम है। ब्रोबीट भी है, किसी को जो है ना इंसल्ट करना, किसी को बुली करना। टेरराइज या इंटिमिडेट, किसी को धमकाना, ठीक है। तो ये आपके पास कोर्स के सिनोनिम में आ जाएगा। एंटोनिम में अगर आप देखें तो वो ये होगा कि किसी को असिस्ट करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी की मदद करना, ठीक है, किसी को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, ये भी आपके कोर्स के एंटोनिम में आएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो ये है माई क्लाइंट वाज कोर्स टू कन्फेशन सेड लायर, यानी कि जो वकील है वो बता रहा है कि जज को कि मेरे जो क्लाइंट है उससे जो है ज़बरदस्ती से ये बयान लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
کہ کلائنٹ سے زبردستی سے وہ جو ہے ایک گن پوائنٹ پہ اس سے کنفیشن لینا چاہ رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس کورس ہوتا ہے. مائی کلائنٹ واز کورس ٹو کنفیشن سیٹ لائر. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے پاس نیکسٹ ورڈ ہے وہ ایکلیم. ایکلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا, کسی کو جو داد دینا. ٹھیک ہو گیا. کسی کو پریز کرنا. تو اس میں آپ کے پاس ورڈ جو آتے ہیں وہ ہیں سنونم میں پریز آتا ہے اور کمینڈ آتا ہے. کمینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی کی تعریف کرنا, اپلاڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو داد دینا. اب اس کے اینٹونیم میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ورڈز آتے ہیں؟ ڈیمورلائز, کسی کی انسلٹ کرنا, کسی کو ڈیموٹیویٹ کرنا, کسی کو نیچے دکھانا. تو آپ کے پاس جو اس کے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ایکلیم کا اپوزٹ وہ ہے انسلٹ. ٹھیک ہے. اور ایک میں نے آپ کو ورڈ پیچھے بتایا تھا کمینڈ. ٹھیک ہے. تو کمینڈ کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کنڈیم. یعنی کہ کمینڈ ہوتا ہے تعریف کرنا, ٹھیک ہے, اس کو داد دینا. کنڈیمڈ ہوتا ہے کہ اس کی مذمت کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو ورلڈ ایکلیمز پاکستان's کرکٹ ٹیم پروفیشنلزم. ٹھیک ہے. دنیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کو داد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو مانتی ہے, اس کی تعریف کرتی ہے. تو یہ آپ کا ایکلیم کا ورڈ ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے امپوسٹر. امپوسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فراڈ کرنا, دھوکہ دہی سے کام لینا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس کیا سنونیم آئیں گے؟ وہ آئیں گے چیٹ, فراڈ اور شیم. یعنی کہ چیٹ مطلب آپ جانتے ہیں, فراڈ کو بھی جانتے ہیں. شیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امپوسٹر یعنی کہ دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. ایک اوپر سے آپ کو کچھ کر کے دکھانا, ایکچوئل میں اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس جو اینٹونیم ہے اس کا امپوسٹر کا وہ ہے آنیسٹی. ٹھیک ہے. آنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ایمانداری سے کام کرنا. ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہو وہی آپ کرنا چاہ رہے ہو, آپ آنیسٹ ہو, پروفیشنل ہو. ٹھیک ہے. ایڈیپٹ. اچھا یہ آپ دیکھیں امپوسٹر میں جو ہے آپ کے پاس ایک اور چیز آتی ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فراڈ یہ ایسا بندہ جو کہ کچھ کام ایسا کر رہا ہے بٹ ہی از ناٹ ایکچولی دا پروفیشنل پرسن. ٹھیک ہے. تو اس کا ایڈیپٹ ہوتا ہے ماہر, کسی چیز میں ماہر ہونا. ٹھیک ہے. جو یہ اس کا امپوسٹر کا اپوزٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جو ایکچوئل میں ہی وہ بندہ ہے, بلکہ وہ امپوسٹر نہیں ہے, وہ فراڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ورچووزا کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں ماہر ہونا. تو ایگزامپل اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس میں آتا ہے وائل ٹریولنگ ابراڈ بی کیئرفل آف دی امپوسٹرز. باہر جاتے وقت جو ہے آپ کو یہ جو فراڈیا لوگ ہیں ان سے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے انسینویٹ. انسینویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھڑکانا. ٹھیک ہے. آگ لگانا اور کسی کی غیبت کرنا, یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس سے اگلا بندہ غصے میں آ جائے. تو آپ کے پاس جو انسینویٹ ہے اس کا سنونیم ہے انسٹیگیٹ. ٹھیک ہے. انسٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھڑکانا, آگ لگانا. انسائٹ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. اسٹر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جلتی پہ تیل کا کام کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اینٹونیم جو انسینویٹ کا ہے وہ ہے پیسیفائی. پیسیفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جیسے کہنا ایک ہوتا ہے جلتی پہ تیل ڈالنا, ایک ہوتا ہے کہ جلتی آگ کو بجھانا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آگ کو کانفلکٹ کو روکنا اسے ہم پیسیفائی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کام ڈاؤن کرنا, کسی کو کول ڈاؤن کرنا. ایل اے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مصائب, کسی کی مصیبتوں کو کول ڈاؤن کرنا, اس کو سہارا دینا, اس کو دلاسا دینا. ٹھیک ہے. تو یہ انسینویٹ یعنی کہ بھڑکانا کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو ایگزامپل ہے وہ اس میں آتا ہے سرج ان کموڈیٹی پرائسز انسینویٹڈ دی پبلک ٹو پروٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو یہ روزمرہ کی اشیاء کی چیزوں میں جو ہے اضافے کی وجہ سے جو آپ کے پاس جنتا تھی, جو عوام تھی, وہ کہاں پہ آ گئی, وہ سڑکوں پر آ گئی, وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو آپ کے پاس نیکسٹ ورڈ ہے سروائل. سروائل کا مطلب ہوتا ہے خدمت گار ہونا, چاپلوس ہونا. ٹھیک ہے. جو اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہ ہونا. ٹھیک ہے. ہر وقت دوسروں کی جو ہے نا آپ چاپلوسی کرتے رہیں تو اس کو ہم سروائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اس کا جو سنونیم ہے وہ ڈیپینڈنٹ. ڈیپینڈنٹ بندہ بھی موسٹلی جو سروائل ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کی چاپلوسی کر کے اس سے کچھ نہ کچھ نکلواتا رہتا ہے. انسلیوڈ جو آپ کے پاس غلام بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی, ہی از آلسو سروائل. سائیکوفینٹ چاپلوس بندہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک کنگ بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے آگے جناب چاپلوس لوگ کھڑے ہیں اس کے جناب چیلے. تو یہ کیا ہے جی, وہ اس کو سائیکوفینٹ ہے, اس کو جو ہے نا جو وہ سننا چاہ رہا ہے وہ اس کو سنا رہے ہیں, تو یہ چاپلوس بندہ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو اینٹونیم ہے سروائل کا وہ ہے ایروگینٹ. ایروگینٹ ہوتا ہے کہ بہت متکبر بندہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہی ہیز ایکچولی سم تھنگ ٹو بی ایروگینٹ, پرائڈی. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہے بیکاز ہی ہیز سیلف رسپیکٹ, اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا. دیٹس آل. تو ہاٹی بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پراؤڈی بندہ ہوتا ہے. امپیریس وہی ہوتا ہے کسی کی فکر نہیں کرتا, ہی ہیز سیلف رسپیکٹ. تو آپ کے پاس ایگزامپل ہے وہ ہے دا نیشن ان سروائل کین ناٹ پراسپر. وہ قومیں جو کہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, جو کہ دوسروں کی ہی آپ کیا کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے نیچے جھکی رہتی ہیں, لگی رہتی ہیں, دے کین ناٹ پراسپر بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیئر اون, جسے کہتے ہیں کہ سوورینٹی نہیں ہے, کوئی ان کی اپنی ان کا ایک کوئی جسے کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈنیس نہیں ہے, کوئی ان کا ایک مشن نہیں ہے.
تو وہ کیا ہے، وہ سروائل نیشنز ہوتی ہیں اینڈ دے کین ناٹ پراسپر. تو نیکسٹ آپ کے پاس ورڈ ہے بینش. بینش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کسی کے جو آپ کے پاس کسی کو ملک بدر کر دینا، کسی کے پروپوزل کو جو ہے وہ ڈسمس کر دینا، کسی کی بات کو ماننے سے انکار کر دینا، یا کسی کو اپنی ایک سوسائٹی سے نکال دینا. تو ایگزائل جو ہے وہ بینش کا جو ہے وہ سینونیم ہے. ایگزائل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ملک بدر کر دیں کسی کو. آسٹراسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی سوسائٹی سے، کسی کو اپنے سوسائٹی کے سیکشن سے، جو ہے یہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں سے اس بندے کو نکال دو. ہی از فیلنگ لونلی بیکاز یو ہیو بائیکاٹڈ اٹ. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بندہ آسٹراسائزڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. ڈسمس یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے پرپوزل دیا ہے اینڈ یو ہیو ڈسمسڈ اٹ. تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا پرپوزل بینش کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو ریفیوز کر دینا، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو اینٹونیم ہے بینش کا، اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں آتا ہے شیلٹر. شیلٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پناہ گاہ پرووائڈ کر دیں، ٹھیک ہے. ہاربر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ مدد فراہم کریں، کسی کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں. ایڈمٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پرپوزل دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا آپ ریفیوز کرنے کے بجائے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو جو ہے نا اس کو ایک جگہ دیں، مقام دیں، ٹھیک ہے. تو ایگزامپل میں آپ کے پاس آئے گا ہی واز بینشڈ آفٹر کنٹمپٹ آف کنٹریز فلیگ. ملک کی جو ہے آپ پرچم کی توہین کے الزام جرم میں اس کو جو کیا کر دیا، ملک بدر کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو ملک کی پرچم کے توہین کی وجہ سے اس کو ملک بدر کر دیا گیا. تو بوائز لیٹس ڈو سم پریکٹس. تو اس میں آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے، ہر پروفر واز ڈیش ڈیو ٹو فائنینشیل کلیپ ڈاؤن. اب پروفر کا مطلب ہوتا ہے سجیشن، ٹھیک ہے، کچھ تجاویز تو کسی بھی متعلق ہو سکتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے ہر پروفر واز ڈیش ڈیو ٹو فائنینشیل کلیپ ڈاؤن، کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اکانومی بری ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہر پروفر، ہر سجیشن واز ڈیش. تو یہاں پہ میں نے جیسے کہ آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ادھر آپ کے پاس کیا ورڈ آئے گا، بینشڈ، ٹھیک ہو گیا، ریفیوز کر دیا گیا اور ڈکلائن کر دیا گیا اس کا جو ہے اس کی جو ہے نا سجیشن وغیرہ. تو نیکسٹ آپ کے پاس ورڈ ہے انیکویلٹی ڈیش ٹیررزم، ٹھیک ہے. انیکویلٹی جو ہے وہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے. تو اس میں یا ٹیررزم کو اکساتی ہے، ٹیررزم پہ بندوں کو اکساتی ہے، نا انصافی، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا آئے گا، یہاں پہ آئے گا انسینویٹس، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس ورڈ ہے انٹرپول ہینڈڈ اوور ایبسکانڈر آفٹر 10 years آف ڈیش. انٹرپول ایک ایجنسی ہے جو کہ دو بین الاقوامی ممالک کے درمیان کام کرتی ہے. اگر کوئی مجرم کہیں بھاگ کے چلا جاتا ہے تو ایک ملک کی جو ہمارے پاس ایجنسی ہوتی ہے وہ دوسرے ملک کی پولیس سے، انٹر پولیس دوسرے ملک کی پولیس سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ یہ بھاگا ہوا یہ بھگوڑا جو ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو اسے کہتے ہیں انٹرپول. اور ہینڈڈ اوور ایبسکانڈر آفٹر 10 years آف. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپول نے جو بھگوڑے کو جو کہ 10 سال سے کیا تھا، ملک بدر تھا، ایگزائل میں تھا، اس کو فائنلی کیا کیا، اس نے اس کے ملک کے حوالے کر دیا. تو بائز آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو آپ لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اس طریقے سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں گی. اور اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے یا اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی مسٹیک ملتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے یہ بھی بتا سکتے ہیں. اوکے بائز، تھینک یو ویری مچ.